ناظرین ذرا سوچیں، اگر پوری دنیا کے ایٹم بمز کو ایک ساتھ چلا دیں تو دنیا میں کچھ بچے گا یا نہیں؟ سوچنے میں تو یہ بات بڑی عجیب ہے، مگر اس سے کیا واقعی ہی انسانیت کا وجود مٹ جائے گا؟ اس سے جانی اور مالی نقصان کتنا ہوگا، اس کا اندازہ لگانا واقعی ہی بہت مشکل ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں کو ان بڑے بڑے ہتھیاروں کی ضرورت کیوں پیش آئے؟ آخر ایسی طاقت رکھنے کا کیا مطلب ہے جو انسانیت کا وجود ہی مٹا دے، ان معصوم لوگوں کی جان لے لے جن کا ان سے کوئی دور دور تک تعلق بھی نہیں؟ ناظرین، آج ہم اسی سے متعلق بات کریں گے کہ ایٹم بم کیا ہے، اور اگر پوری دنیا کے ایٹم بمز کو ایک ساتھ چلا دیا جائے تو کیا ہوگا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا۔ ناظرین، 6 سے 9 اگست 1945 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم میں ایک انسانی تاریخ کا سب سے شرمناک واقعہ پیش آیا، جو آج بھی تاریخ کا بدترین دن مانا جاتا ہے۔ اس دن کو امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹم بم گرایا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے 2 سے 3 لاکھ کے درمیان لوگوں کی جان لے لی۔ آج اس دن کے بارے میں سوچا جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو امڑ پڑتے ہیں کہ کیا ایسے انسان بھی ہو سکتے ہیں جو لاکھوں بے گناہ لوگوں کی جان منٹوں میں لے لیتے ہوں۔ اس واقعے نے پوری انسانیت کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایٹمی بمباری کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے معصوم لوگوں کے جسموں سے گوشت بگلنے لگا۔ اس دن کو تاریخ میں سیاہ ترین دن سمجھا جاتا ہے۔ اسی بمباری کی وجہ سے آج بھی اگر ہیروشیما یا ناگاساکی میں لوگ پیدا ہوتے ہیں تو ان میں کوئی نہ کوئی خلقی نقص پایا جاتا ہے۔ ایٹم بم انسانیت کے لیے انتہائی تباہ کن ہے۔ جب بھی اس کا استعمال ہوا ہے ہمیشہ اس نے تباہی ہی مچائی ہے۔ خواتین و حضرات، ایٹم بم کا بنیادی جزو ہے یورینیم۔ جب ہم یورینیم پہ نیوٹرون کی بم باری کرتے ہیں تو یورینیم کا نیوکلیس 2 اجزاء میں ٹوٹ جاتا ہے، جس کے ساتھ ہی کئی میگا جول کی انرجی بھی خارج ہوتی ہے، جو کہ تباہی کا سبب بنتی ہے۔ ایٹم بم کو ایک خاص ٹمپریچر پر رکھا جاتا ہے، کیونکہ اگر ٹمپریچر بڑھا تو نیوٹرون نے جا کر ضرب لگا دینی ہے اور ایک چین ری ایکشن وقوع پذیر ہو جانا ہے۔ پھر بھی اس کو محفوظ رکھنے کے لیے نیوٹرون اور یورینیم کے درمیان میں نائٹروجن کے راڈز رکھے جاتے ہیں، جن کا کام ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی سے نیوٹرون خارج ہو بھی جائے تو وہ راڈ اس نیوٹرون کو حذف کر لے گا اور آگے نہیں جانے دے گا۔ جب کسی جگہ کو ایٹم بم سے ہٹ کرنا ہوتا ہے تو ان راڈز کو بے اثر کر دیا جاتا ہے، تب وہ نیوٹرون سیدھا جا کر ہٹ کر لیتا ہے۔ ناظرین، ایٹمی طاقت رکھنے والے تمام ممالک کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ایٹم بم موجود ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ تمام ایٹم بم اگر ایک ساتھ پھٹ جائیں تو کیا ہو؟ ایک یوٹیوبر نے اس سوال کا ہولناک جواب دیا تھا۔ ڈیلی سٹار کے مطابق یوٹیوب چینل کرز کی سیٹ پر ایک رنگین اینیمیٹڈ ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ اگر دنیا میں موجود تمام ایٹم بم بیک وقت پھٹ جائیں تو کیا حشر برپا ہوگا۔ یہ ویڈیو مارچ 2019 میں پوسٹ کی گئی تھی اور 15,000 بمز کے پھٹنے کے نتائج دکھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ اگر 15,000 ایٹم بم پھٹتے ہیں تو دنیا کے 4500 شہر صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ اگر یہ بم کسی ایک ہی جگہ پر پھٹتے ہیں تو ان سے 31 میل چوڑا آگ کا گولہ نکلے گا اور دھماکے کی شدت 1865 کلومیٹر کے دائرے میں ہر چیز کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے گی۔ اس کے بعد ان بمز کی تابکاری کئی 100 میل کے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور تباہی پھیلائے گی۔ ناظرین، اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اگر یہ ایٹم بمز ایک ساتھ پھٹتے ہیں تو کتنی تباہی مچے گی۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے پروٹوکول کیا ہیں؟ ان تباہ کن ہتھیاروں کے ذخیرے کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ روس، امریکہ، چین اور برطانیہ میں ایٹمی ہتھیاروں کا بٹن کون دبا سکتا ہے؟ سابق امریکی میزائل لانچ افسر بروس بیلیئر، جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، انہوں نے 70 کی دہائی میں امریکہ کے انٹیلیجنس جوہری میزائل کے اڈوں پر کام کیا۔ بروس بیلیئر نے کہا تھا کہ ہمیں منٹ مین کہا جاتا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکم ملنے پر 1 منٹ میں ایٹمی میزائل داغ سکتے تھے۔ بروس اور ان کے ساتھی ہر وقت کمپیوٹر کی اسکرین پر نظر رکھتے تھے، جس پر کسی بھی وقت میزائل داغنے کا حکم آ سکتا تھا۔
ان کا کہنا تھا کہ امریکی نظام میں جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا حکم صرف ایک شخص دے سکتا ہے اور وہ ہے ملک کا صدر۔ ناظرین، اب ان سب باتوں کو سننے کے بعد خود اندازہ لگائیں کہ اگر تیسری جنگ عظیم شروع ہوتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ بندوقوں یا پھر ٹینکوں کی ہوگی، بلکہ میرے حساب سے وہ انہی ایٹمی ہتھیاروں کی ہی ہو سکتی ہے۔ ہم چھوٹے ہتھیاروں مثلاً گولیاں چلاتے وقت اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے جو کہ نہتا ہے یا پھر بے قصور ہے، ہم اس پر ترس کھا کر اس کو بخش سکتے ہیں، لیکن یہ جوہری ہتھیار جب چلتے ہیں تو بس تباہی پھیلاتے ہیں۔ یہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ہتھیار کسی نہتے بے قصور بچے یا بوڑھے کو نہیں دیکھتے۔ ان کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف تباہی ہوتا ہے اور یہ واقعہ ہی تباہی پھیلاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔